بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. انسٹیٹیوشن آف الیکٹریکل اینڈ الیکٹرانکس انجینئرز پاکستان کی طرف سے شاہد شفیع سیال آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے. ویورز، ہم نے اپنے پروگرام میں آج پہلی بار ایک خاتون کو مدعو کیا ہے. میڈم ماریہ رفیق از آور ٹوڈیز گیسٹ. میڈم ماریہ ایک انجینئر نہیں ہے، لیکن وہ انجینئر ڈومینیٹڈ آرگنائزیشن نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی، جو کہ پبلک سیکٹر میں پاور سیکٹر کی سب سے بڑی کمپنی ہے، اس میں بحیثیت چیف لا آفیسر کا منصب ان کے پاس ہے. میڈم ماریہ، شی از اے لائر بائی پروفیشن. شی ڈیڈ ہر LLM فرام the prestigious Ivy League member institution Cornell Law School, New York. She had an honor for writing a paper, EIA for Developing Countries, Practice for EIA in Asia. Before joining NTDC as Chief Law Officer, she has worked as legal advisor in NEPRA. She has also worked for 10 years in Abu Dhabi National Oil Company. She has served eminent law firms within Pakistan. ان کے ایریاز آف انٹرسٹ میں انرجی لاز، انوائرمنٹل لاز، آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن اور گورننس، ان پہ ان کو کمانڈ حاصل ہے. شی ہیز آلسو ٹاٹ لا کورسز آن دا ٹاپک آف انٹرنیشنل کمرشل آربیٹریشن ایٹ لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز. شی از اے ممبر آف انٹرنیشنل چیمبر آف کامرس ٹاسک فورس آن ریویژن آف ICC rules of arbitration. Madam Maria, welcome to the show. Thank you very much for having me. IEEE کی طرف سے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے گوناگون مصروفیات میں سے ٹائم نکال کر ہمارے ایک انسٹیٹیوشن کے لیے انٹرویو کے لیے ٹائم دیا. تھینک یو. پھر آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ یو آر چیف لا آفیسر ان NTDC, which is the largest company in Pakistan's power sector. Do you feel that you really broke the glass ceiling? Well, thank you very much for having me, Shahid sir. So I do believe yes. اور اس کے پیچھے کافی زیادہ ہارڈ ورک ہے اور ڈیڈیکیشن ہے ٹو سروائیو ان دس پروفیشن وچ از آلسو ویری میل ڈومینیٹڈ. لیکن آئی ہیو ٹو اسٹرگل الاٹ بیکاز میری اپنی فیملی میں کوئی ایسا امیڈیٹ فیملی میں کوئی لیگل پروفیشن میں نہیں تھا، تو مجھے اس وجہ سے زیادہ اسٹرگل کرنا پڑی. تو ایکیڈیمکلی کیونکہ میں نے اچھا پرفارم کیا تو میری اپنے خود سے ایکسپیکٹیشن تھی کہ میں نے اس پروفیشن میں ایکسیل کرنا ہے. اور میرے جو فادر ہیں انہوں نے ایسا ہمیں گھر میں ماحول دیا جس میں انہوں نے بیٹے اور بیٹی میں کوئی ڈسٹنکشن نہیں تھی، تو انہوں نے وہی ایکول اپرچونیٹیز جو بیٹوں کو دی وہی بیٹیوں کو دی، جس سے جو تھا مجھے اپنا کریئر پرسو کرنے میں آسانی ہوئی. تو لیکن پروفیشنل اسٹرگل کی جہاں تک بات ہے تو آبویسلی ایک میں ایسے نہیں کہہ سکتی کہ مجھے کوئی میل ڈومیننس یا وہ اس کا سامنا کرنا پڑا لیکن پروفیشن میں سروائیو کرنے کے لیے. لیکن اس میں تو محنت ہے اس پروفیشن میں، اس میں دیر آر نو شارٹ کٹس. تو میرے خیال سے میں کافی مجھے لگتا ہے کہ اس میں پرسیویرنس کے ساتھ اور کنسسٹینسی کے ساتھ میں محنت کرتی رہی اور آج میں یہاں پہ. جیسے آپ نے خود فرمایا کہ اٹس اے میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی، اور لیکن پاکستان میں تو اب حالات بدل رہے ہیں. جی، خواتین آج کل کی پوزیشنز پہ ان کو دیکھا گیا. پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں ایک مسلمان ملک جہاں پہلی بار ایک خاتون وزیر اعظم رہیں، جی، پھر CM، پھر ہائی کورٹس کے چیف جسٹس، ابھی سپریم کورٹ میں خواتین ججز کی تقرری ہوئی ہے. جی. تو آپ کے خیال میں واقعی سی چینج آپ دیکھ رہی ہیں ویزا وی ویمن ود ان پاکستان؟ جی، میں پرسنلی میں آپ کو بتاؤں تو میں آئی نیور بین اے فیمنسٹ. مطلب کہ میں اس طرح سے وہ جو عورتوں کے حقوق اور وہ سب چیزیں تو بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں، لیکن میں اس سے افیکٹ کبھی ہوئی نہیں اس سینس میں. تو جو میل ڈومیننس کا جو تھا نا میرے پہ اس طرح سے امپیکٹ. اس کا مطلب ہے میں اس سے یہ مطلب لوں کہ آپ سیٹسفائیڈ ہیں کہ ایکول اپرچونٹیز، مجھے تو ایگالیٹیرینزم ہے ود ان پاکستان؟ مجھے تو لگتا ہے کہ میں جو امریکہ میں بھی پڑھ کے آئی تو مجھے لگتا ہے کہ میرے ملک میں
جس طرح کی اور اگین میں آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ مائی ایکسپیرئنس, بہت میں ان عورتوں کو ریپرزینٹ نہیں کر رہی جن کو وہ جو ایکول اپرچونیٹی نہیں ملتی پڑھائی کی, جابس کی, اور اس طرح سے میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں, اور میں اس جو ہے ان خواتین کو ریپرزینٹ بھی نہیں کر سکتی. لیکن مجھے, میں آپ کو بتایا کہ ایک تو فیملی میں وہ ایک ایسا انوائرمنٹ ملا, اس کے بعد جو میں نے جہاں پہ بھی پڑھا, جہاں پہ کام ملا, تو وہاں پہ ایک ایکول اپرچونیٹیز ہی تھیں. مجھے کبھی بھی ڈسکریمنیٹری جو ہے ورک انوائرمنٹ کا سامنا نہیں ہوا. اور میں نے یہ بھی ریئلائز کیا اوور دا ایئرس کہ اگر آپ میں پوٹینشیل ہے, آپ کام کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو کوئی نہیں روکتا یہاں پہ. اور ہم اپنے کلچر کو نا بہت انڈرمائن کرتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ میری امریکہ میں پروفیسر نے ایک دفعہ مجھے بتایا کہ وہ عدالت میں گئیں, تو جج نے ان کو بہت جو ہے ایک انفیریئر آتھارٹی کمپلیکس اس طرح سے دلانے کی کوشش کی, ان کی طرف دیکھ کے کہا کہ کاؤنسل ڈو یو ہیو این اتھارٹی. تو وہ تیاری کے ساتھ کیس کے لیے گئی ہوں گی, لیکن ان کو آپ نے شروع میں ہی ایک رول آؤٹ کر دیا کہ آپ میں اتنی قابلیت نہیں ہے کہ آپ یہ کیس پلیڈ کر سکیں. تو میرے خیال سے ہم اپنی سوسائٹی کو, یہ کلچر یہاں پہ میں دیکھتی ہوں عدالتوں میں بہت ججز عزت دیتے ہیں خواتین کو. اور اس طرح سے کیونکہ میرا ایکسپوجر اتنا عدالتوں میں ایکسپیرینس کا وہ نہیں ہوا, میں نے زیادہ ان ہاؤس کام کیا. تو میں نے جس ادارے میں بھی کام کیا اس میں مجھے یہ عورت ہونے کا جو ہے کبھی بھی جو ہے مجھے فیل نہیں ہوا کہ میں عورت ہوں تو مجھے یہ اپرچونیٹی نہیں مل رہی, یا کوئی ڈس رسپیکٹفل بیہیویئر ہے یا کچھ اس طرح سے, وہ مجھے کبھی نہیں ہوا. ایک لیٹ ایکسپیرینس ہوا وچ آئی مائٹ شیئر لیٹر آن. آپ کو اس کا خاتون ہونے کا ایڈوانٹیج ملا؟ ڈس ایڈوانٹیج کا تو آپ نے بتا دیا. ہاں نہیں, کبھی بھی نہیں. اچھا, آپ کے فیوچر پلانس کیا ہیں؟ کہا جاتا ہے اسکائی از دا لیمٹ. پاکستان میں جسٹس طاہرہ صفدر بلوچستان ہائی کورٹ کی چیف جسٹس رہی ہیں. اسی طرح جسٹس فخر الدین نساء کھوکھر یہ لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس بنتے رہ گئیں. جسٹس عائشہ ملک, جسٹس مسرت ہلالی. تو who is your role model? Do you want to be one of these women? نہیں, انہوں نے تو بہت جو ہے اپنا نام اسٹیبلش کیا جوڈیشری میں, اور بہت اچھا کام کیا. جسٹس عائشہ تو از ون آف دوز ججز جو کہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل بھی ہیں. تو اس میں لیکن میرا کبھی بھی, میں نے جس طرح کہا کہ عدالتی ایکسپوجر جو ہے ایڈوکیسی کا وہ نہیں رہا. تو مجھے لگتا ہے کہ میں زیادہ انٹرسٹڈ اگر ہوں گی تو ایڈوکیسی میں ہوں گی, پریکٹسنگ لوئر کے. اس میں مجھے اتنا وہ اپیل نہیں کرتا ٹو بیکم اے جج. لیکن فیوچر پلانس کی آپ نے جہاں تک بات کی, تو اس میں ابھی NTDC کے بعد میرے اسٹڈی پلانس ہیں. تو تھوڑا سا میں بریک لینا چاہ رہی ہوں, ایکیڈیمک بریک, جو اس کے بعد میں لوں گی. اور جو فیوچر پلانس ہیں, مجھے پالیٹکس میں انٹرسٹ ہے, لیکن میں جانا چاہتی ہوں سینٹ میں ایز اے ٹیکنوکریٹ. اور کیونکہ میں نا کمبائن کرنا چاہتی ہوں اپنا لیگل ایکسپیرئنس ود دا پالیسی میکنگ. بیکاز مجھے لگتا ہے کہ ہماری بہت سارے جو ایشوز ہیں کہ ہماری جو فوکس قسم کی پالیسیز نہیں بنتی, اور اگر بن جاتی ہیں تو دے کیپ چینجنگ. ہم کسی ایک پالیسی پہ اسٹک نہیں ہوتے, اور اس پہ اتنی وہ اچھی ہوتی بھی نہیں ہے کہ جن پہ آپ وہ فوکس کریں. لیکن آپ کو ایک نظام کو چلانے کے لیے کنسسٹینسی بھی چاہیے ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی گورنمنٹ آ رہی ہے اور آپ ایک نئی پالیسی لے آتی ہیں. ہم پاور سیکٹر میں آپ دیکھ لیں کہ جو کچھ ہمارا اس وقت حال ہے, ہم ہر وقت ایک نئی چیز کو ٹرائی کرنے میں لگے ہوتے ہیں. ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہے کہ ہمارے ایشوز کیا ہیں, اور پھر ہم اپنی جو چینلائز کریں اپنی انرجیز ٹورڈز اچیونگ دوز گولز. ہمیں ایشوز ہی نہیں پتہ, اور اگر پتہ بھی ہیں تو ان پر فوکس نہیں. ابھی آپ نے اشارہ دیا ہے کہ آپ ایک بریک لینا چاہ رہی ہیں. پبلک سیکٹر کمپنیز میں دیکھا یہ گیا ہے, ایون NTDC میں جس کمپنی کو آپ سرو کر رہی ہیں کہ اس میں جو C-suite آفیسرز تھے وہ سارے چھوڑ گئے ود ان اسپین آف 2 years. تو کیا یہ جو آپ نے بریک کہا ہے کہ کہیں آپ بھی اس طرف تو نہیں جا رہی؟ نہیں جی, میرا تو یہاں پہ 3 سال کا کانٹریکٹ ہے. اگر میں نہیں چھوڑتی, آئی ایم فورسڈ ٹو لیو. مجھے تو یہ ہے کہ ہم لوگ جو باہر پڑھتے اور ایکسپیرئنس لے کے آتے ہیں,
تو ہماری تو بہت موٹیویشن ہوتی ہے اپنے ملک کو سرو کرنے کی. جی لیکن ہم جو آئیڈیاز اور وہ کریٹیوٹی لے کے آتے ہیں انسٹیٹیوشن کے اندر, ایک جو ہم اکثر بات کرتے ہیں نا ٹپیکل سرکاری ماحول, جی جی جو ٹپیکل سرکاری ماحول کیا ہے, جو جس کی ڈیفینیشن ایک عام جو ہم زبان میں استعمال کریں کہ شاید کوئی کام نہیں ہوتا, جی کہ لوگ جو ہیں بس آتے ہیں دفتر اور وہ, ہاں جی. تو وہ جو ایک ہے نا ایک ورک انوائرمنٹ, وہ چیلنجنگ ہوتا ہے کیونکہ آپ ایک انرجی لے کے آ رہے ہوتے ہیں ایک ادارے کے اندر جو آپ نے جس طرح سے باہر کام کیا ہوتا ہے. تو آپ کے لیے ایک ڈسپلن ورک انوائرمنٹ میں کام کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے, اور آپ کی ایکسیپٹنس نہیں ہوتی کیونکہ ایک جو ہے کام کا طریقہ کار چل رہا ہوتا ہے, اور جب ایک نیا کولیگ یا امپلائی آتا ہے ایک ادارے کے اندر تو وہ لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں کیونکہ ان کے لیے ایک ڈسکمفرٹ وہ کریٹ کر دیتا ہے, کیونکہ وہ ایک اپنی کمفرٹ زون کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں اور نیا آنے والا ان کو چیلنج دیتا ہے اس کمفرٹ زون سے باہر نکلنے کے لیے. تو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں, تو بجائے کہ وہ اس کو خود کو بدلیں, وہ اسی کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. جی. آپ نے 10 سال ابوظہبی میں ابوظہبی نیشنل آئل کمپنی کو سرو کیا, اس کے بعد آپ ملک کو سرو کرنے کے لیے پاکستان تشریف لائی ہیں. تو ہائنڈ سائٹ از آلویز 2020. ڈو یو فیل کہ یہ جو آپ کا ڈیسیژن تھا یہ ود دا بینیفٹ آف ہائنڈ سائٹ یہ صحیح تھا یا اب چینج ہو گیا؟ اب نہیں, میرا ایکسپیرئنس آپ دیکھیں کوئی بھی وہاں پہ بھی چیلنجز تھے, وہ کوئی پرفیکٹ ورک انوائرمنٹ نہیں, لیکن یو اے ای کو میں آئی کنسیڈر اٹ اے سیکنڈ ہوم. میرا بہت اچھا ٹائم گزرا, جس ادارے میں نے کام کیا مجھے بہت عزت ملی. میرے ابھی بھی ان بہت جو ہے لائف لانگ فرینڈس ہیں وہاں پہ, اور میرا سیکنڈ ہوم ہے یو اے ای. اور وہاں سے جتنا میں نے میرے خیال سے جو ایکسپیرینس لینا تھا, یہ نہیں میں کہہ سکتی کہ جتنا عرصہ میں نے کام کیا اس سے زیادہ میں نہیں تھی سیکھ سکتی یا کر سکتی تھی, لیکن دیر کمز اے اسٹیج کہ جب آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ اب کچھ سیکھنے کے لیے نہیں ہے, آپ تو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں لیکن آپ کی اپنی گروتھ رک گئی ہے. تو میرے خیال سے اس اسٹیج پہ آپ کو ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے کہ اب آپ وہاں سے نکلیں. تو اس وجہ سے میں یہاں موو کی, مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے سچ. ماریہ, آپ نے نیپرا کو سرو کیا اور اب آپ این ٹی ڈی سی سرو کر رہی ہیں. جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ ہائنڈ سائٹ از 2020. What is the difference between the cultures of the two organizations, NEPRA and NTDC? Are they comparable, or is there a sea change between the two? So it's a bit difficult question. So دونوں ادارے جو ہیں obviously گورنمنٹ انسٹیٹیوشن ہیں, لیکن مجھے یہ نہیں کہ ابھی میں یہاں پہ مجھے 4 مہینے ہو رہے ہیں این ٹی ڈی سی میں, اور نیپرا میں آلموسٹ 18 مہینے کام کیا. تو ڈفرینس یہ ہے کہ یہاں پہ مجھے, کیونکہ میں کانٹریکچوئل امپلائی ہوں, تو مجھے جو ڈفرینس اگر آپ پوچھیں تو وہ یہ تھا کہ نیپرا میں کانٹریکچوئل امپلائی کو اس طرح سے اون نہیں کیا جاتا. این ٹی ڈی سی میں مجھے یہ ڈفرینس فیل نہیں ہوا کہ میری جو مجھے کبھی یہ فیل کرایا جائے کہ بھی آپ ریگولر امپلائی نہیں ہیں یا آپ کانٹریکچوئل ہیں, آپ تھوڑی ٹرم کے لیے آئی ہیں, آپ اپنا کام کریں گے اور چلی جائیں گی. جو ریگولر امپلائیز ان نیپرا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کا ادارہ ہے, کوئی نیا جو ہے امپلائی آ کے اس کو اون نہیں کر سکتا. تو یہ بہت جو انفارچونیٹ پارٹ تھا, کیونکہ نیپرا میرے ملک کا ایک ریگولیٹر, میرے ملک کا ادارہ ہے, این ٹی ڈی سی بھی میرے ملک کا ادارہ ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ریگولر امپلائی ہے اس کے جو لائلٹی ہے وہ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو دا کانٹریکچوئل امپلائی. میں نے جو ایکسپیرئنس کیا, جو کانٹریکچوئل امپلائی ہے وہ زیادہ ہارڈ ورکنگ ہوتا ہے, اور اس کے جو گولز ہوتے ہیں نا وہ ایک ریگولر امپلائی سے کمپیریٹیولی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. وہ اچیو کرنا چاہتا ہے جو اس نے ٹارگیٹ سیٹس رکھے ہوتے ہیں اپنے لیے. ریگولر امپلائی فار گرانٹیڈ لیتے ہیں بہت ساری چیزوں کو کہ ہم ہیں, ہمیں تو کوئی نکال نہیں سکتا ہے. اور جو آپ کہہ رہی ہیں ایسا ہی ہے, تو یہ ٹرن اوور ان کا زیادہ کیوں ہے ود ان این ٹی ڈی سی جانے کا؟ جی جانے کا وہ اب ڈپینڈ کرتا ہے ہر کانٹریکچوئل امپلائیز, کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ
اگر شیلف لائف دیکھی جائے تو اٹ از لیس دین اے ایئر. اب وہ میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتی کہ میں کچھ مجھے ابھی 4 مہینے ہوئے ہیں، سال بعد میری پرسیپشن بھی فرق ہو، لیکن میں اپنا ایکسپیرینس ابھی تک کا میں بتاؤں جو اور دیکھیں یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کانٹریکچوئل ریگولر امپلائی کا مائنڈ سیٹ. جو سب سے میرے پروفیشن سے ریلیٹڈ مجھے جو ڈفرینس فیل ہوا ہے این ٹی ڈی سی اور نیپرا کا، وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایز لیگل ایڈوائزر آپ کی جو اوپینین ہوتی ہے جب آپ اتھارٹی کو یا بورڈ آف ڈائریکٹرز کو یا مینجمنٹ کو ایڈوائز کرتے ہیں تو آپ سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ ان کو قانون کے مطابق ایڈوائز دیں گے، جی آپ اس کی ڈکٹیشن نہیں لیں گے. مجھے یہ ڈفرینس یہ لگا ہے کہ نیپرا میں انفارچونیٹلی کچھ اس قسم کا ٹرینڈ تھا کہ اس میں آپ کو انفلوئنس کیا جاتا تھا آپ کی جو میں نہیں ہوتی تھی. این ٹی ڈی سی میں سو فار آئی ڈونٹ ہیو دیٹ ایکسپیرینس. مجھے یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ آپ اس پہ جائیں، آپ انفارمیشن لیں اور آپ اپنی لیگل اوپینین دیں، لیکن مجھے میری اوپینین کو انفلوئنس نہیں کیا جاتا کہ میں کسی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز یا مینجمنٹ کی مرضی کے مطابق کوئی اوپینین لے کے آؤں. تو یہ جو ہے نا یہ میرے لیے میں ایک جسے کہتے ہیں نا کہ انڈیپینڈنٹ مائنڈ کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں تو وہ میں کریں. کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ نیپرا میں لیگل ایڈوائزر کافی زیادہ تھے اور این ٹی ڈی سی پہ شاید اس طرح کا سیٹ اپ نہیں ہے تو وہاں پر نہیں، وہاں پہ تو اگر وہ اس ایکسپیرینس میں جائیں گے تو مجھے لگتا ہے ہمیں ایک اور پروگرام نیپرا میں کرنا پڑے گا. لیکن وہاں پہ بھی دیکھیں اگر 4 لیگل ایڈوائزر ڈپارٹمنٹ کے اندر ہیں تو ایک اوپینین وہ 4 فائلیں آ جاتی تھی اور ہم وہ جب اچھا تمہارے پاس بھی ہے تمہارے پاس بھی ہے تو وہاں پہ یہ کراس کرتے تھے. جی وہ جس طرح ڈائسینٹ ہوتا ہے نا کہ پتہ ہے کہ ایک نے نہیں دینی اور 3 کو انفلوئنس کر لیں گے تو پھر میجورٹی کی اوپینین آ گئی ہے تو وہ پریویل کرے گی. تو وہ والا کیونکہ بہت عرصہ تک ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کا بھی وہ نہیں رہا تو وہ کر سکتے تھے، اسی لیے نہیں کیا کیونکہ آپ نے اس قسم کی پریکٹس ایک جو ہے بریک اینڈ رول والا جو پرنسپل ہوتا ہے وہ کیا، لیکن وہ مجھے ابھی یہاں نہیں ایکسپیرینس ہوا. جی یہ بتائیے کہ you almost made it to the top position of NEPRA. You were shortlisted for the position of chairman NEPRA, but at the end of the day آپ کی جگہ ایک اور صاحب تھے وہ چیئرمین نیپرا بنے. تو یہ جو ڈیسیژن تھا آپ کے خیال میں کہیں do you feel any sort of discrimination on the basis of gender during the selection process or was it fair? آپ کو پتہ تو ہے ہمارے ملک میں جو ان پوزیشنز پہ میریٹوکریسی کا تو کوئی وہ کرائٹیریا نہیں، لیکن شارٹ لسٹ ہونا میرے لیے ایک بہت وہ ایک آنر تھا. اور جو میرا ایکسپیرینس تھا بینگ انٹرویوڈ بائی دا پینل آف دیٹ کمیٹی وہ بہت پلیزنٹ تھا. ایاز صادق واز اے کمیٹی ہیڈ تھے اور سارے کیبنٹ سیکرٹری اور پاور سیکرٹری تھے. تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ کا ایک کوالیفیکیشن وہ سب کچھ ایکسپیرینس ہے بٹ یو نیور ہیڈ این آرگنائزیشن. تو میں نے پھر سوال ان سے کیا تھا کہ جو پہلے آئے تھے انہوں نے کون سے ادارے ہیڈ کیے تھے، تو سو دا پاور سیکرٹری سیڈ وی کین ڈیبیٹ آن اٹ. تو وہ یہ تھا کہ یہ والا انہوں نے مجھے وہ بتایا تھا، لیکن جو سلیکشن پروسیس ہے اٹس پریٹی آبویس کہ کس طرح سے ہوتی ہے. آپ نے نیپرا میں سرو کیا. نیپرا از اے ریگولیٹر آف پاور سیکٹر جی، اور نیپرا کا جو رول ہے پاکستان میں اب بے حد اہم ہے. نیپرا کا جو رول ہے اس سے لوگوں کی زندگیوں سے اس کے فیصلوں کا تعلق ہے. تو آر یو سیٹسفائیڈ ود دا پرفارمنس اینڈ موڈس آپرینڈی آف نیپرا؟ کیا نیپرا ایز پر اٹس مینڈیٹ انڈر دا نیپرا ایکٹ کام کر رہے؟ سو میں تو اپنے ایکسپیرینس سے جو میں آپ کو بتاؤں گی اس میں یہ یو آر این انسائڈر. جی میں ایکسپیرینس یہ بتاؤں گی. ابھی لیٹلی ایک جو یہ نئے چیئرمین صاحب آئے ہیں ایک ایف سی اے کی ہیئرنگ میں ابھی جو لیٹسٹ ہوئی ہے جی اس میں انہوں نے ایک بہت اچھی بات کی اور میں اس پہ کامنٹ کرنا چاہتی تھی بٹ آئی واز ناٹ الاؤڈ ٹو. اس میں انہوں نے کہا کہ ہم بھی اکاؤنٹیبل ہیں. ٹھیک ہے، اب میرا سوال یہ تھا کہ کس اسٹیج آف دا ٹرم آف دیئر اپوائنٹمنٹ دے آر اکاؤنٹیبل، ڈیورنگ دا ٹرم آف دا اپوائنٹمنٹ یا اس کے بعد؟ آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی نیپرا کے چیئرمین یا ممبر آف دا نیپرا کبھی بھی وہ اکاؤنٹیبل ہوئے ہوں. وہ اپنی ٹرم پوری کرتے ہیں بلکہ ایکسٹینشن بھی چینج آف ٹائٹل کر کے بھی دوبارہ آ جاتے ہیں.
لیکن ان کا پرفارمنس ایز این انڈیویجول، اب اس طرح دیکھیں ایس او ای لاء میں بھی آیا کہ سال بعد جو ہے آپ اس کی پرفارمنس جو ہے وہ اسیس کرتے ہیں. تو ان کی پرفارمنس اسیسمنٹ کا ابھی تک ہم نے وہ نہیں دیکھا. ان کے قانون میں ہے کہ مس کانڈکٹ اگر وہ ہوتی ہے تو وہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے آن دا ریکویسٹ کرتی ہے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کو، اس کو انکوائری کرتی ہے اور اس کی رپورٹ کی بیسس پہ وہ کرتے ہیں. ہم نے آج تک آپ کی نالج میں وہ میری نالج میں تو نہیں ہے کہ کبھی کسی چیئرمین یا ممبر آف دا اتھارٹی کو اس کی ڈیسیژنس تو ہم چیلنج کرتے ہیں عدالتوں میں، لیکن کوئی تو کمپلینٹ جاتی ہوگی. Who will judge the judges? جی تو اب لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ سپریم کورٹ کے ججز ہیں، ان کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل بنی ہوئی ہے، جہاں پہ کوئی کمپلین کرتا ہے تو وہ اس کو جو ہے انکوائر کرتے ہیں، لیکن ان کا کوئی وہ اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم نہیں ہے. تو جہاں تک نیپرا کے کام کرنے کا ہے تو وہ تو کلیئرلی ان کے قانون میں سیکشن 7 میں فنکشنز آف دا اتھارٹی لکھا ہوا ہے. 7(6) جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں while performing their functions the authority has to consider the interests of the consumer and the companies providing the provision of the electric power services, not just the consumer but the companies also. اب آپ نے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کے ان کے جو ہے آپ ان سے پرفارمنس ایکسپیکٹ کریں تو وہ نہیں ہو سکتا. اور کنزیومر انٹرسٹ، ابھی ہم نے لاسٹ ایف سی کی ہیئرنگ میں بھی ایک ممبر صاحب نے اس پہ اچھی اسپیچ دی کنزیومر انٹرسٹ کے اوپر. لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ جب یہ اپنی ٹرم شروع کرتے ہیں، ہونا یہ چاہیے میرے خیال میں کہ اپنے KPI سیٹ کریں کہ یہ 4 سال ہم نے آج بجلی کی قیمت یہ ہے اور 4 سال بعد انہوں نے تو افورڈیبل ریلائبل سسٹینیبل بجلی دینی ہے نا کنزیومر کو. تو وہ ان 4 سالوں کو آپ اپنا پلان کریں اور پھر آپ وہاں سے اپنی ان کی پرفارمنس اسیس کریں 4 سال بعد کہ آپ کہاں پہ اسٹینڈ کرتے ہیں. میں نے سنا ہے کہ آپ یو آر ٹو ایتھیکل. اٹس اے ویری ریئر کوالٹی ٹو بی فاؤنڈ دیز ڈیز ان پرسنس اسپیشلی ریلیٹڈ ٹو لیگل پروفیشن. ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ ایسے ججز بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ AK بروہی صاحب ایسے قداور شخصیات، شریف الدین پیرزادہ صاحب مرحوم، کہ ایک کیس میں ان کا ایک سٹانس ہوتا تھا اور 2 سال بعد وہی کیس میں اور بالکل اپوزٹ وہ سٹانس ہوتا تھا. تو آپ میں یہ جو کوالٹی ٹو ایتھیکل، تو اس بارے میں ذرا بتائیے گا. آر یو این آؤٹ لائر؟ دیکھیں مجھے تو یاد ہے کہ ہمیں میں امریکہ میں پڑھی تھی تو ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ لائر ہیز ٹو بی 24/7 ایتھیکل. آپ کی میری 9 to 5 مجھے نہیں ادھر ایتھیکل رہنا کہ مجھے اپنی کانڈکٹ سے مورل پرنسپلز اور ایتھیکل وہ اس میں کرنا ہے. میری کانڈکٹ جو ہے آفٹر ورکنگ آورز بھی ہے. مجھے ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے دیکھ کے، کیونکہ بہت میں اکثر کہتی ہوں کہ جو لائرز ہیں آپ ان کو ان کے کلائنٹ سے جو ہے نا ایویلویٹ کریں کہ کون ان کے کلائنٹس ہیں، کیونکہ انہی کو یہ ڈیفینڈ کرتے ہیں نا. جی ان کے جو ہے رائٹس کو یا ان کی آبلیگیشنس کو کس طریقے سے وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں کورٹس آف لاء میں، تو وہ ان کی کانڈکٹ ہے میرے خیال سے. اور مجھے اکثر جو اس کا ریاکشن ملتا ہے اپنے کولیگس سے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سروسز پرووائڈ کریں، ہم سروسز پرووائڈ کریں. تو اس میں جو NTDC ویسے سروس پرووائڈر ہے ایز پر لائسنس، تو ہم سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. اس سے یہ فرق نہیں پڑتا کہ وہ غلط ہے، ہم قانون کو کیسے انٹرپریٹ کر کے اپنے کلائنٹ کے فیور میں اس کو ریلیف دے کے دے رہے ہیں، یہ میٹر نہیں کرتا. ہم تو سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. جی جی. آفیسرز اور آفیشلز جو پبلک سیکٹر میں ہیں دے آر اسکیئرڈ آف ٹیکنگ ڈیسیژن. مینجمنٹ یہ پریفر کرتی ہے کہ ڈیسیژنز یا تو پوسٹ پون ہو جائیں یا ان کو ڈیفر کر دیا جائے. تو آپ بتائیے کہ یہ جو خوف کی یہ جو علامات ہیں یہ کیسے ریموو کی جا سکتی ہیں؟ آپ اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی میرے خیال سے یہ پرسنل ایشو ہے یا انسٹیٹیوشنل انکمپیٹنس ہے؟ بٹ آف بوتھ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ نا جو ڈیسیژن میکرز ہوتے ہیں ان کے پاس شاید وہ اتنی انف انفارمیشن نہیں ہوتی ہے جس کو وہ کنسیڈر کریں کہ ہم اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں لیٹر آن. اتنا کوئی ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے اس پورے پروسیس کے اندر کہ وہ اس کو اون کر سکیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب آپ ایک لیڈرشپ پوزیشن میں آتے ہیں تو آپ کو یہ ایک رسک ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ کو ڈیسیژن میکنگ کرنی پڑے گی.
اور اگر آپ کو لگتا ہے، اور میں اپنا جو اس لیگل ڈپارٹمنٹ میں اگر میرے جو کالیگس ہیں، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جہاں پہ کوئی ڈیسیژن میکنگ کرنی ہے تو میں اکثر ان کو کہتی ہوں کہ کوئی بھی آپ پروپوزیشن پہ کام کر رہے ہیں جہاں پہ آپ اسٹک ہو جاتے ہیں تو آ جائیں کانفرنس روم میں بیٹھ جاتے ہیں، اینڈ وی ول گیٹ بینیفٹ فرام ایوری ونس وزڈم، کس کا کیا اوپینین ہے اور ہم اس کا وے آؤٹ نکالتے ہیں. لیکن اور جب آپ اس کو اپنے کالیگس کو سیلیبریٹ کریں تو ان سب کو کریں، لیکن جب آپ پہ کوئی ایسی سچویشن ٹف سچویشن آتی ہے تو پھر آپ کو ایز اے لیڈر جو ہے اس کے لیے کھڑا ہونا، اسٹینڈ لینا پڑتا ہے اس کے لیے. تو یہ رسک ہوتے ہیں کئی دفعہ، لیکن آپ ایز لانگ ایز یو آر آنیسٹ ٹو واٹ یو ڈوئنگ اینڈ یو ہیو دا کیپیبلٹی ٹو ڈیفینڈ یور آرگنائزیشن اینڈ ڈیفینڈ یور کمپٹنس، تو پھر اس میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اتنے پرابلمس ہونے چاہیے ڈیسیژن میکنگ میں. این ٹی ڈی سی میں کیا لیگل چیلنجز ہیں؟ لیگل چیلنجز اس وقت جو مجھے لگتا ہے کہ لٹیگیشن تو obviously آپ کو پتا ہے کہ ہماری بہت زیادہ وہ ہے، تو میں تو اس وقت جو ایک ڈیٹا بیس مجھے چاہیے کہ میرے کون سے کیسز کہاں پہ ہیں، مجھے ان کا اسٹیٹس اس وقت نہیں پتہ ہے. تو میں نے وہ جتنے بھی ہمارے لائرز ہم نے انگیج کیے ہیں، ہم نے ان کو لکھا ہے. پہلے تو ایک پورا ہم نے جارڈن کی لسٹ کی کہ کتنے کیسز ہیں اور کس کس فورم پہ ہیں. اب ان کی پھر لائرز کو ہم نے خط لکھے ہیں کہ ہمیں اس کا اسٹیٹس بتائیں تاکہ میں اپنی فائلز کو اس طرح سے وہ کمپلیٹ کروں. باقی لیگل چیلنجز مجھے دیکھیں، چیلنج ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو اوپینین رائٹنگ نہیں آتی ہے یا آپ کو وہ ڈیفینڈ کرنا نہیں آتا ہے. یہاں پہ جو نالج مینجمنٹ ہے نا، جو انفارمیشن ہے، جو ڈاکومنٹیشن ہے، وہ نہیں ہے کوئی اسٹریم لائن یا اسٹرکچر. مجھے وہ اس کو ڈھونڈنے میں چیزوں کو جو ہے نا وہ بہت اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. کوئی ڈاکومنٹ کنٹرول سسٹم نہیں ہے. آپ کو کہیں سے کوئی انفارمیشن مل رہی ہوتی ہے تو آپ کس طرح سے اس کو ایک کمپریہنسو جو ہے اوپینین دے سکتے ہیں. Do you feel confident to shield NTDC from the excesses of NEPRA؟ یہ جو فائنز ہو رہے ہیں ایک ریگولر فیچر بن سکے، تو آپ اس کو NTDC کو شیلڈ کر سکیں گے؟ جی، اس میں اب جو ہمیں شو کاز آتے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ جو ہماری انکوائری کمیٹیز بھی بنتی ہیں تو اس کی بیسس پہ آپ کو ایک میں تو اس ایکسٹینٹ تک ڈیفینڈ کروں گی جہاں تک ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. جہاں پہ ہماری دیکھیں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، ہم بھی غلطیاں ہوتی ہیں، پرفارمنس ایشوز ہوتے ہیں، لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ نیپرا آپ کو وہ کتنا مارجن دیتے ہیں. میں نے تو ابھی لیٹلی بھی ایک میٹنگ میں یہ بات کی تھی اور میں نے یہ شروع میں کہا نہیں، لیکن میرے جو بھی ویوز ہیں یہ میرے پرسنل ہیں اینڈ آرگنائزیشن از ناٹ ریسپانسبل فار مائی ریسپانسبل وٹ ایور آئی ایم سیئنگ ہے. میں اپنی پرسنل کیپیسٹی ڈسکلیمر پہلے دے دینا چاہیے لیکن میں اپنی پرسنل کیپیسٹی میں وہ جواب دے رہی ہوں. لیکن اس میں یہ ہے کہ دیکھیں نیپرا کا ایک رول ہے مانیٹرنگ اینڈ انفورسمنٹ. آپ نے جو لائسنس دیا آپ نے پہلے اس کو مانیٹر کرنا ہے اور پھر اس کی لائسنس کی ٹرمز کو انفورس کرانا ہے. آپ کا کام صرف آپ ویٹ کرنا نہیں ہے کہ جہاں پہ نان کمپلائنس یا وائلیشن ہوگی تو آپ نے ان کو ایک شو کاز بھیج کے اور آپ نے اس کو فائن لگا دینا. تو یہ صرف ان کا وہ کام نہیں ہے. تو یہاں پہ بہت ساری ایسی ڈیسیژنس نیپرا نے اب جس طرح سے ہمارا ایک ایشو، آپ کہہ رہے ہیں مانیٹرنگ کو بھول گئے، صرف انفورسمنٹ کی انفورسمنٹ بھی اس طرح سے وہ نہیں ہے، فائن ہی ہے ڈائریکٹ. انفورس تو آپ تب کریں نا، سمری ٹرائل، جی سیدھا شو کاز آتا ہے آپ کو اس کا نا. ڈیو پروسیس اس طرح سے نہیں فالو ہوتا. تو اگر وہ ہوتا رہتا جب آپ نے لائسنس جب سے ہمیں دیا ہوا ہے تو میرے خیال سے چیزیں بہتری کی طرف جاتی ہیں، امپروو ہوتی. جی، آپ کا میں پروفائل دیکھ رہا تھا، یو آر ایسوسیٹڈ ود انٹرنیشنل آربیٹریشن. جی، پاکستان ہیز اے ٹربلڈ ہسٹری ویز وی انٹرنیشنل آربیٹریشن. جی، کار کے اور ریکوڈیک، اسٹار ہائیڈرو، ود ان این ٹی ڈی سی اسٹار ہائیڈرو ہم نے وہ کیا. رزلٹ ہر دفعہ سیم ہی ہے. یہ ایسا کیوں ہے؟ ہم اتنے بدقسمت کیوں ہیں؟ دیکھیں میری کوالیفیکیشن آربیٹریشن انٹرنیشنل کمرشل آربیٹریشن ہے، لیکن آئی ایم پرو ڈسپیوٹ مینجمنٹ کمپیئرڈ ود ڈسپیوٹ ریزولوشن. ڈسپیوٹ کو جب وہ دیکھیں یہ ہم آربیٹریشن میں کوئی اوور نائٹ تو نہیں پہنچتے، اس کے پیچھے کتنی کوئی کورسپونڈنس ہوتی ہے، کتنی نیگوسیشنز ہوتی ہیں. اس کے بعد ہمارا تو اندر پروسیس ایکسپرٹ ڈٹرمنیشن کا بھی ہے اور پھر ہم اس میں آربیٹریشن جاتی. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری ہر آربیٹریشن میں پہلی
جو پہلا جو فلا آتا ہے وہ یہ آتا ہے کانٹریکٹ نیگوسیشن میں. جو آپ نے کانٹریکٹ اگری کیا ہے ڈیو ڈیلیجنس ایٹ دا اسٹارٹ ایٹ دا پلاننگ فیز کہ آپ نے جس جو ہے انسٹیٹیوشن کا آپ کانٹریکٹ بنا رہے ہیں وہ ہی ویل ڈاکومنٹڈ اور ویل نیگوشیٹڈ نہیں ہوتا. آپ کو, مجھے تو لگتا ہے کہ یہاں پہ ہم وہ ایک جو فارمیلٹی ہے کہ ایک کانٹریکٹ سائن ہو گیا, پی پی اے سائن ہو گیا, اور جو پی پی اے کے اندر آپ کو اب کئی چیزیں میں دیکھتی ہوں, مجھے لگتا ہے کہ یہ بالکل آپ نے پرو انویسٹر بنا دی, آپ نے اپنے ملک کا تو سوچا ہی نہیں. تو وہ پہلا تو فلا وہیں سے شروع جاتا ہے. آپ یہ جو بھی اس پروسیس میں شروع میں شامل ہوتے ہیں, ایک ان کی چیک لسٹ ہوتی ہے جس کی بیسس پہ ان کو میرے خیال سے پروموشنز یا وہ سب کچھ ملنا ہوتا ہے, تو وہ بڑا ایک آربیٹری سا جو ہے پروسیس کے ساتھ ہوتا ہے. جب وہ جاتا ہے, پھر جب آپ کا کانٹریکٹ شروع ہوتا ہے تو آپ کے جو انجینئرز یا وہ ہوتے ہیں ان کو آپ کی کانٹریکچوئل ٹرمز نہیں پتہ ہوتی, اور آپ جو ہے دونوں پارٹیز کی سائڈ سے, اب جب ہم بیٹھتے ہیں کسی بھی سبجیکٹ کے اوپر تو وہ میرا فوکس پی پی اے پہ ہوتا ہے. آپ دوسری پارٹی کو بتائیں کس کلاس کے اندر آپ کیا چینج کر رہے ہیں, کیا آپ نے نیگوشیٹ کرنا ہے, پی پی اے کے اندر جائیں تاکہ دوسری پارٹی کو بھی پتا ہو کہ آپ کو اپنا, وہ جیسے کہتے ہیں کہ when the dispute arises, contract is the king. تو آپ اس وقت کا انتظار کرتے ہیں, وہ جس طرح سائن کر کے اس کو اوپر رکھ دیا اور آپ نے کام شروع کر دیا, آپ نے اندر اس کی بہت ساری نان کمپلائنس ہوتی رہی, تو وہیں سے آپ کے آربیٹریشن کے تو ایشوز جو ہے نا وہیں پہ لوپ ہولز کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہمارے ادھر اتنی ایکسپرٹیز وہ اس طرح سے نہیں ہیں جو آپ کو ریپرزنٹیشن ملتی ہے. اس کو ریزالو کرنے کی طرف تو بہت جاتے ہیں, لیکن میں نے بہت کم وکیل ایسے دیکھے ہیں جو کہ آپ کو یہ ایڈوائز کریں کہ آپ اس کو مینیج کریں. صحیح جی, آپ کا میسج پاور سیکٹر کمپنیز میں جو پروفیشنلز ہیں ان کے لیے ان جنرل اور فیمیل پروفیشنلز ان پرٹیکولر؟ مجھے بہت اچھا لگتا ہے بھی جب بورڈ کی میٹنگز ہوتی ہیں تو میں تو اکیلی فیمیل بیٹھی ہوتی ہوں, لیکن جب کوئی انجینئر یا اس طرح آتے ہیں تو میں بہت امپریس ہوتی ہوں ان کی ٹیکنیکل نالج سے. تو میں انکریج کرنا چاہتی ہوں فیمیلز کو کہ اس پروفیشن میں اپنے وہ جو ایک یہ مت سمجھیں کہ وہ کسی سے کم ہے, اپنی کیپیبلٹیز کو انڈرمائن مت کریں. آپ کانفیڈنس کے ساتھ جو بھی آپ کام کر رہی ہیں اس کی ویلیو ہے, اور آپ اس کو جو ہے اپنے پروفیشن میں ایکسیل کر سکتی ہیں اگر آپ محنت کے ساتھ, کنسسٹنسی کے ساتھ آپ اس میں پرسو کریں اپنے کریئر کو. پاور سیکٹر میں دیکھیں ہماری, میں جس طرح شروع میں کہا کہ ہمارا جو ایک اسٹرکچر ہے نا پالیسی میکنگ کا, اور ہماری جو کام کرنے کا طریقہ ہے ود ان دا گورنمنٹ آرگنائزیشن, اس میں ادارے کو اون کریں. میں یہاں پہ جو مجھے بہت انفارچونیٹ لگتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی نا پرسنل بینیفٹس تک ریسٹرکٹیڈ ہے کہ مجھے کیا فائدہ ہے, اگر میری یہ مجھے بینیفٹ مل رہا ہے, یہ مجھے الاؤنس مل رہا ہے, نفسی کا دور ہے. جی, مجھے وہ چیز بہت جو ہے ہرٹ کرتی ہے کہ آپ, آئی ڈو بلیو کہ آپ کے جو پرسنل انٹرسٹ ہیں شوڈ بی الائنڈ ود دا آرگنائزیشنل انٹرسٹ کے ساتھ وہ ہونے چاہیے. آرگنائزیشن کو آپ کو وہ سارے ٹولس دینے چاہیے پرفارم کرنے کے لیے, اور اس کے بعد پھر آپ اپنی ایکسپیکٹیشنس ڈیولپ کریں. تو لیکن آپ یہاں پہ ایکسپیکٹیشنس زیادہ ہیں اور جو آپ کی رسپانسبلٹی ہے ٹورڈز دا آرگنائزیشن وہ نہیں. اور میل پروفیشنلز ود ان این ٹی ڈی سی اینڈ ود ان پاور سیکٹر, ان کے لیے بھی کوئی میسج ہے آپ کے لیے؟ جی, ان کے لیے یہی میسج ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس میں اونرشپ لیں, جو آپ کام کر رہے ہیں, بی آرگنائزڈ ان واٹ یو ڈو, اور لیڈ بائی این ایگزامپل. آپ لوگوں کو نہ انتظار کریں کہ کوئی آپ کو آ کے لیڈ کرے گا. آپ ود ان دا ٹیم, آپ 2 لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں, آپ ایک پورے ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں, یا آپ ایک آرگنائزیشنل ہیڈ ہیں. یہ نہیں ہوگا کہ آپ ایک آرگنائزیشن کے ہیڈ بن کے ہی پرفارم کریں گے ایز لیڈر. ایون اف یو آر لیڈنگ a group of 2 or 3 people, you can perform as a leader. اب آپ ایگزامپل سیٹ کریں اور ایک لیگیسی چھوڑ کے جائیں ادارے کے لیے, جو کہ آنے والی جو جنریشنز ہیں وہ آپ کو آپ کے کام سے آپ کو یاد رکھیں. تھینک یو ویری مچ میڈم. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ.